اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ یعنی صرف ایمان لانے کے اوپر ان کو آخرت میں چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان سے پہلے لوگوں کو بھی. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. بس اللہ تعالیٰ نے جانچا کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کی دعوے کے اندر سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور ضرور اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یعنی اللہ کی سنت رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ اہل ایمان کو جانچا ہے. اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے گا کہ کون اپنے ایمان لانے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. لیکن چونکہ ہماری اردو لنگوسٹک کے اندر اس سے غلط فہمیاں پروڈیوس ہو جاتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ بعد میں جانے گا، تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جانچے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تو ہے لیکن اس نے پریکٹیکلی جانچنا ہے اس اعتبار سے تاکہ لوگ اس کے اوپر گواہ ہو جائیں. اگر اللہ تعالیٰ بغیر جانچے ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیتا، جیسا کہ بعض لوگ مسئلہ تقدیر کے اعتبار سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے علم میں یہ پہلے سے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا، تو اللہ تعالیٰ پر لوگ ظلم کو لازم ٹھہرا دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانچا ہی نہیں، ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا اور اختیار دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے ناشکری کرو. اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں معاملہ فرمائے گا. تو کوئی شخص قیامت والے دن یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تو نے جانچے بغیر ہی میرے لیے فیصلہ سنا دیا، مجھے آزمایا تو جاتا، میں تمام آزمائشوں میں پورا اترتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ آزمائش والا معاملہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ضرور اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان کو بھی اللہ آزمائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچ لے اور لوگوں کے اعتبار سے یہ چیز واضح کر دے، لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں. کتنا سخت یہ معاملہ ہے. میں کہتا ہوں پورے قرآن میں اتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے جو 4 ایٹم لیول پہ شرائط بتائی ہیں. نمبر 1 الا الذین آمنوا، نمبر 2 وعملوا الصالحات، نمبر 3 وتواصوا بالحق، اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر. صرف ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا کافی نہیں ہے بلکہ وتواصوا بالحق، نیکی کی دعوت دینا، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے وتواصوا بالصبر. پھر صبر تو کرنا پڑے گا کیونکہ حق بات کے ساتھ تکالیف جڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی طرف سے تکالیف اٹھانی پڑیں گی، پھر اس پہ صبر کرنا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر ہے 155. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 بڑی مشہور ہے آپ کے قرآن پاک میں، پیج نمبر 24 پہ ہے، 3rd لاسٹ لائن کے اوپر، پیج نمبر 24 نیچے سے تیسری لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور بالضرور ہم آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور نقصان کے ذریعے، جان میں بھی اور مال میں بھی. والثمرات، اور رزق کے اندر نقصان کے اعتبار سے بھی. وبشر الصابرین، پھر بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، الٹیمیٹلی اس نے بھی لوٹ کے چلے جانا ہے.
ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دنیا میں آسانی نہ بھی ہے، آخرت کی آسانی تو ہے نا، دنیا میں اگر کسی نے تکلیف اٹھائی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے، جیسے ہی اسے پہلی دفعہ کوئی خبر ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس تکلیف کے اندر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی دکھ، درد یا اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہ تکلیف۔ تو مسلمان کے لیے تو جنہوں کہتے ہیں موجے ہی موجہ نے، تکلیف آنے میں بھی صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعام کی بشارت ہے۔ اچھا، اب اس کا ایک اور دوسرا پہلو ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں سورۃ الحدید میں 2 آیات ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پارہ نمبر 27 میں آپ کے بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر ہے 541 541 نمبر پیج، اور نیچے سے 5ویں لائن ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23، پیج نمبر 521۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں کہ جو زمین میں آئے، یعنی کوئی اجتماعی مصیبت آئے، زلزلے کی شکل میں آتی ہے، سونامی کی شکل میں آتی ہے، کسی وبائی مرض کی شکل میں آتی ہے، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، چاہے زمین میں اجتماعی کوئی تکلیف آئے، چاہے کسی کی جان میں، کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو جاتا ہے، ایڈز ہو جاتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، یا اور کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ اللہ نے وہ لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ تکلیف آئے گی، فلاں شخص کو یہ تکلیف آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کے آنے سے پہلے ہی اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کی ہارڈ ڈسک میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ فورس ہی کرنا مستقبل میں بہت آسان ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور مت شیخی بگاڑو، مت اتراؤ اس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شیخی بگاڑنے والے کو جو کہ اتراتا ہے پسند نہیں فرماتا۔ یعنی تکلیف آنے سے پہلے اور خوشی ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ چیز لکھ لی ہوئی ہے، تاکہ اگر کسی کو تکلیف آئے تو وہ کیا کہے؟ اللہ کی مرضی، اور خوشی ملے تب بھی کہے کہ جو اللہ کی مرضی۔ اگر ان چیزوں پہ کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز، داڑھی، حج، عمرے، زکوٰۃ، سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہے، اگر کسی کا اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ یہ تکلیف، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6943، اور مشکات میں موجود ہے 5858، 5858۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کو ایسی تکلیف دی گئی، کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، پیٹھ کی چربی پگھل کے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری 6943، مشکات میں 5858۔ تو انہوں نے آگے شکایت کی ہے، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں دور کرتے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے, چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, حدیث کے الفاظ ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ تکلیف دی جاتی تھی, یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے تکلیف دینی ہے, جو ہم نے یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, بے شک ضرور آزمائے گئے پچھلے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو بھی تکلیف دی گئی, یہاں تک کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے میں ان کو دفن کیا جاتا, صرف سر باہر رکھ کر ان کے جسم کے اوپر آرا چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. اور ایسے بھی لوگ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے جسموں کے اوپر ان کی ہڈیوں اور ان کے پٹھوں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی, ان کے گوشت کے لوتھڑے اتارے جاتے, لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑتے. اللہ کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا, حتیٰ کہ کوئی شخص صنعاء سے لے کر حضر الموت تک سفر کرے گا اور اس کی بکریوں کو بھی خطرہ نہیں ہوگا, اتنا امن قائم ہو جائے گا. یہ علامات النبوہ والے چیپٹر میں صحیح بخاری میں ہے. اس وقت نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ جب گنتی کے چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں, اور وہ بھی اصحاب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ پٹ تو نظر ہی نہیں آ رہی. ان کو کیا پتا تھا کہ اگلے 14 سے 15 سال کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچنے والی ہے, اور رومن اور پرشین امپائر دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی. اس وقت تو نہیں ان کو پتا تھا, آپ نے پہلی پریڈکشن فرمائی کہ یہ ہوگا. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے یا تم بھوکے افلاس کی وجہ سے مر جاؤ گے. مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی دولت کھول دے گا اور پھر تم اس دولت کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے, جس طرح کہ اگلے لوگوں نے کیا, اور وہ بھی برباد ہو گئے, اس طریقے سے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. اور یہی ہوا پھر بعد میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے, لیکن اسلامی حکومت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر آلموسٹ ختم ہو گئی. یہ 6 مہینے سیدنا حسن کے ڈال رہے, بعد میں مسلمان حکومت تھی, اسلامی حکومت کوئی نہیں تھی. وہی محلات بننا شروع ہو گئے, وہی عیاشیاں شروع ہو گئیں, وہی ملوکیت شروع ہو گئی کہ باپ مرتا تھا بیٹے کو حاکم بنا جاتا تھا, بیٹا جب مرنے لگتا تو وہ اپنے اگلے 4 5 بیٹوں کو کہ اس کے بعد یہ بنے, اس کے بعد یہ. اس کی آپ پریکٹیکل مثال آج سعودیہ میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پریڈکشن فرما دی تھی کہ دنیا کے جب تم پر خزانے کھولے جائیں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا, اور جیسے ہی دنیا کے خزانے کھولے گئے تو آپ دیکھ لیں آؤٹ پٹ کیا نظر آئی. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2398 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے, مشکات میں بھی موجود ہے 1562. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ مصیبت کس پہ آتی ہے, تکلیف کس پہ آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کرام پر آتی ہے علیہم السلام. بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں, صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے جو طائف کے موقع پر آپ کو پتھر آپ پر برسائے گئے, آپ کے مبارک جوتیاں بھی خون سے آلودہ ہوں گی. غزوہ احد کی تکلیف بھی آپ کے سامنے ہے بخاری اور مسلم میں, بلکہ غزوہ احد کی تو لائیو کمنٹری سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے. تو فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے. پوچھا گیا اس کے بعد, فرمایا اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں. اب اس میں آپ نے یہ تفریق نہیں کی گئی ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین, یہ بھی کہا جا سکتا تھا, وہ تفریق نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج کسی کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے جس تکلیف سے اس زمانے میں لوگ نہیں گزرے, تو آپ نے تکلیف کے ساتھ اسے جوڑ دیا کہ تکلیف کے ساتھ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اس کے دین کی پختگی کے اعتبار سے آزماتا ہے. جو جتنا دین میں پختہ ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش, اور جو جتنا دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی کمزور ہوتی ہے. حتیٰ کہ وہ شخص زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے, یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا میں اس حال سے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں سے گزار کے آخرت کی الٹیمیٹ اس کو نعمت عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی یہ نعمت ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ
اور 1 ارب، اس میں کوئی فرق نہیں. 1 روپے اور 2 روپے میں تو فرق ہے، آدھ و آدھ کا فرق ہے، لیکن 1 ارب 1 روپیہ اور 1 ارب 1 روپے میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی ہے، بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم، بلکہ آپ کے انفینٹ. تو اگر کوئی شخص 1 روپے کا نقصان کر کے 1 ارب روپیہ کما لے، وہ عقل مند ہے، یا جو 1 روپیہ بچاتے بچاتے 1 ارب روپے کا نقصان کر لے. اور یہاں تو صرف نقصان والی بات نہیں ہے، ایسی کی تیسی پھرنے والی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.